السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سے پھر التماس کے ساتھ میں کہ حکیم کو جو ہے خوش مزاج اور اچھا ہونا چاہیے، مگر کتنا خوش مزاج ہو یہ تو آپ سوچ لیجئے، مگر پھر بھی خوش مزاج تو ہونا ہی چاہیے۔ اور حکیم کا کام ہے مریضوں کو نہ ڈرائے، کیونکہ حکیم نام اللہ کا ہے اور اللہ نے یہ صفات اپنے بندوں کو دی ہے۔ یہ صفاتی نام ہے، حکمت والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ نے یہ صفاتی چیز اگر آپ کو دی ہے تو آپ اس کا اس صفات کے ساتھ جو اللہ نے دی اس کا فائدہ اٹھائیے، مریضوں پر رحم کیجیے، مریضوں پہ جو ہے اپنا شفقت کا ہاتھ رکھیے، ان سے شفقت سے بات کیجیے، غصہ وغیرہ مت ہوئیے۔ ہاں کبھی کبھی غصہ آ جاتا، فطری بات ہے، مگر بہترین بات تو یہی ہے کہ آپ مریضوں کو خوش رکھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیں، بلکہ ان کے آنسو پوچھنے کا کام جو ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، وید ہو، جو بھی، ویسے تو ہر انسان کو اللہ نے ہر انسان کے دکھ کا ساتھی بنایا۔ اب ہم سمجھتے نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، تو یہی ہماری سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم دوسروں کو دکھ نہ دے کے ان کے دکھ جو ہیں دور کرنے والے بن جائیں۔ تو جب دکھ دور کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی ہم صاف کرتے رہیں، اور جب آنکھوں سے ان کے آنسو صاف کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہمیں بہت زیادہ۔ تو آج آنکھوں کے اوصاف کی بات کر رہا تھا کہ حکیم کو کیا کرنا چاہیے، حکیم کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح سے اپنے جو ہے مریضوں کے آنسو پوچھے۔ حکیم کے لیے ویسے وہ صرف مریضوں کے نہیں، آنسو تو سب کے ہی پوچھنے ہیں۔ جو بھی آئے، کوئی مشورے کے لیے آئے، کوئی بات کرنے کے لیے آئے، تو ویسے بھی مذہب اسلام نے سب سے پہلے یہی سکھایا ہے کہ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اگر کوئی دشمن بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور اس کی تعلیم جو ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حالانکہ جو اس سے پہلے قرآن پاک سے پہلے جو کتاب مقدسہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی بہت سارے اخلاق دیے، اور ہر نبی کو اللہ نے اخلاق دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اخلاق دیے تھے، تو شریعت محمدی میں تو اس سے بھی بہت زیادہ اخلاق ہیں، تو ہمیں بھی اس اخلاق کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنی، اور جو ہے ہمیں دوسروں کے آنسو پوچھنے والا بننا ہے۔ آپ یقین مانیے بہت سے لوگ اس درد کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تڑپ بھی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں بے چارگی بھی ہوتی ہے۔ اب ہم اس بے چارگی کو بھی ختم کرنے والے بننا، اور اس تڑپ کو بھی ختم کرنے والے بننا، اور جو ان آنکھوں کے اندر کوشچن ہوتے، سوال ہوتے، اس سوال کو بھی ختم کرنا، اس کے جواب بھی دینا، اور ان کے ساتھ میں شفقت سے۔ تو حکیموں کا کام کیا ہے؟ سب سے شفقت سے ملنا۔ میں نے بہت سارے حکیم دیکھے جو اکثر غصہ ہو جاتے ہیں۔ میں اس کو برا بھی نہیں مانتا اور برا بھی مانتا، دونوں باتیں ہیں۔ برا اس لیے نہیں مانتا کہ کبھی کبھی مریض بھی غصے کی بات کر دیتا تو غصہ آنا فطری بات ہے، مگر جہاں تک ہو سکے تحمل سے کام لینا چاہیے، بردباری سے کام لینا چاہیے، اور اس غصے کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اسی لیے اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے آج میں پھر ایک شعر سنا کے ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ شعر چوری کے نہیں ہیں، کبھی آپ سمجھیں کہ کسی کے چھپا کے سنا رہا ہوں، یہ کبھی کبھی میرا دل کرتا تو لکھنے بیٹھ جاتا۔ یہ میں لکھا تھا تھوڑے دن پہلے، اور وہ تھوڑے دن پہلے جب میں لکھا تھا تو اس کو جو ہے آج آنکھوں کی بات آئی کہ آنکھوں سے آنسو نہیں آنا، تو وہ خشک جو ہے وہ خشک آنکھوں سے لیے، اس لیے میرے دماغ میں آئی کہ آنکھوں کے اوپر کا ایک شعر سنا دوں۔ انشاءاللہ اس کے ویسے تو یہ پوری غزل بنا دی،
تو غزل پھر کبھی سناؤں گا، آج صرف ایک اشعار سنیے۔ فلک دیکھا اس کی آنکھوں میں، فلک دیکھا اس کی آنکھوں میں، زمیں دیکھی اس کی آنکھوں میں۔ فلک دیکھا اس کی آنکھوں میں، زمیں دیکھی اس کی آنکھوں میں، ایک سمندر تھا موزے مارتا ہوا، ایک سمندر تھا موزے مارتا ہوا، وہ بھی ڈوب گیا اس کی آنکھوں میں۔ تو میرے بھائی، ہمیں جو آنکھوں میں سمندر دکھائی دے رہے ہیں ان کو جو ہے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے مریضوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سامنے رکھنی، ان کے اخلاق سامنے رکھنی، اور تب مریض سے بات کرنی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔